فلسطین یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر انبیاء نے اپنے قدم رکھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وحی اتری، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سجدے کیے گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آسمان اور زمین کا رشتہ قائم ہوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یہی پہلا قبلہ ہے، یہی وہ مقدس مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا۔ یہاں پر ہر پتھر، ہر درخت، ہر جگہ پر عبادت کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یروشلم یا القدس شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے جو کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہیں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ تمام مذاہب میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹ کر ماضی کی طرف جانا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق بیت اللہ یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین، گان، مواب اور ارمن وغیرہ بہت سے ملک فتح کیے۔ مصر اور دمشق تک ملک کو وسعت دی اور ان کی حیات میں ان کے بیٹے ابشالوم نے ان پر بغاوت کی، مگر وہ ناکام رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حیات میں شہر یروشلم میں خدا تعالیٰ کے لیے مسجد یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی تیاری کی، مگر ان کی زندگی میں یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور مسجد کی تعمیر کا کام جاری رکھا، اور پھر 7 برس کے عرصے میں بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کو اہل زبان ہیکل کہتے ہیں۔ اسے فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال قدیم یہ شہر 4000 سالہ تاریخ میں 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ پہلی بار بابل کے بادشاہ نبوکدنزار دوم نے 587 قبل مسیح میں اسے تباہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ یروشلم کے محاصرے کے دوران پیش آیا اور بابلیوں نے ہیکل کو جلا دیا اور یہودی قیادت کو بابل میں جلا وطن کر دیا۔ ٹائٹس جو کہ ایک رومن جنرل تھا اور بعد میں شہنشاہ بنا، اس نے پہلی یہودی رومن جنگ کے دوران 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور بالآخر اس پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں دوسرے ہیکل کی تباہی ہوئی۔ یہ شہر 150 سال تک غیر آباد رہا، جس کے بعد رومن ایمپرر ہیڈرین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا اور اس کا نام ایلیا کیپیٹولینا رکھا، جس نام سے حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یروشلم کو پہلی بار مسلمانوں نے 637 عیسوی میں فتح کیا، جب یہاں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ واقعہ کئی صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کے دور کا آغاز تھا۔ پھر سن 1099 میں کروسیڈرز کے حملے میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور عرب کچھ نہ کر سکے۔ پھر 1 صدی بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو واپس لیا۔ لیکن پھر آیا استعمار اور اپنے ساتھ لے کر آیا ایک فتنے کا بیج۔ 1917 میں برطانیہ نے بلفور اعلامیے کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ وہ خطہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنائے گا، ایک ایسی سرزمین کہ جس پر ان کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن وہ زمین ان کے نام کر دی گئی۔ ایک ایسی سرزمین کہ جو ان کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی سرزمین تھی، لیکن اب اس سرزمین پر ان کا قبضہ تھا۔ صہیونیت جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک تھی جس نے مذہب کو ہتھیار بنایا اور زمین پر قبضہ کرنے کو خدا کے وعدے کا نام دے دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو کاٹ کر 2 ریاستوں میں بانٹنے کی تجویز دی اور زمین کا 2/3 حصہ صہیونیوں کو دے دیا گیا، جو کہ اس سرزمین کی صرف 6% آبادی تھے۔ پھر آیا 1948 اور آیا نکبہ، یعنی وہ تباہی کہ جب 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، خون بہا، بستیوں کو جلایا گیا، مسجدوں کو منہدم کیا گیا۔ لاکھوں فلسطینی آج بھی کیمپوں میں زندہ ہیں، وطن کے بغیر، شناخت کے بغیر، انصاف کے بغیر۔ ایک قوم کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے مٹایا گیا اور دنیا
خاموش تماشائی بنی رہی۔ آج فلسطین کا نقشہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ یہ قبضہ ہے، یہ استعمار ہے، یہ نسل کشی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں صرف ایک امید ہے کہ ظلم کو زوال ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب عدل پھر سے اس زمین پر اترے گا۔ جیسا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ غزہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، 25 میل لمبا اور 6 میل چوڑا علاقہ جو 20 لاکھ لوگوں کا گھر تھا۔ ان لوگوں کو قید کیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے۔ نہ آسمان محفوظ، نہ زمین، نہ سمندر راستہ دیتا ہے، نہ سرحد کوئی پناہ۔ یہاں روشنی صرف بجلی کے آنے پر نہیں، اسرائیلی حملوں کی آگ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب فلسطینی چیختے ہیں، دنیا ان کا مائک بند کر دیتی ہے۔ جب وہ تصویر دکھاتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے جاتے ہیں، لیکن سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کئی فلسطینی نوجوان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دنیا کو سچ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کئی ایسے صحافی ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر صحافت یہاں جرم ہے، اور جرم کی سزا موت۔ اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 232 صحافی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ اسرائیل ہر ماہ اوسطاً 13 صحافیوں کو قتل کر رہا ہے۔ ان میں سے کئی صحافیوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، جیسا کہ معروف فلسطینی صحافی حسام شبات، جو کہ 24 مارچ 2025 کو اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے۔ اسی طرح صحافی یحییٰ صبیح کو 7 مئی 2025 کو غزہ شہر کے الرمال علاقے میں ایک مصروف بازار پر حملے میں شہید کیا گیا، جب وہ اپنی نومولود بیٹی کی پیدائش کا جشن منا رہے تھے۔ ایک اور صحافی شیرین ابو عاقلہ کی شہادت بھی فلسطینی صحافت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ سانحہ ہوا تھا 11 مئی 2022 کو، جب یہ خاتون مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی کوریج کر رہی تھی، اور اس دوران اس خاتون کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ وہ پریس کا واضح نشان زدہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے تھیں، پھر بھی ان پر فائرنگ کی گئی۔ ابتدائی طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر الزام عائد کیا، لیکن آزاد تحقیقات نے ثابت کیا کہ شیرین کو اسرائیلی فوجی نے ہی نشانہ بنایا تھا۔ اس کے باوجود کسی کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ شیرین کی شہادت نے صحافیوں کو درپیش خطرات اور اسرائیلی فوج کی بے لگام کارروائیوں پر عالمی سطح پر تشویش پیدا کی۔ شیرین ابو عاقلہ صرف ایک صحافی نہیں تھیں، بلکہ فلسطینی عوام کی آواز تھیں۔ ان کی موت کے بعد ہزاروں افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی، جہاں اسرائیلی پولیس نے سوگواروں پر بھی حملہ کیا، جس سے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے خاندان نے انصاف کے لیے عالمی عدالتوں کا رخ کیا، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ شیرین کی بھتیجی لینا ابو عاقلہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف میری پھوپھی نہیں تھیں، بلکہ میری بہترین دوست اور رول ماڈل تھیں۔ شیرین کی شہادت نے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ سچ بولنے کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔